السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو شخص قتل کرتا ہے، مومنن، کسی ایمان والے کو، متعمدن، جان بوجھ کر، ارادے سے، یعنی جو ارادتاً جان بوجھ کر کسی مومن کو، کسی ایمان والے کو قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اس بندے کی سزا ہے جو ایمان والے کو قتل کرتا ہے۔ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لسانی، قبائلی، قومی، فرقہ وارائیت اور مذہبی طور پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ برادری میں ایک دوسرے کو ایسے چھوٹی چھوٹی بات پر بھی قتل کر دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ڈائریکٹ جہنم میں جانے والا کام ہے، اور ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اور اللہ کے غضب میں ہونا ہے۔ غضب اللہ کا بہت ہے، پتہ نہیں کتنی مصیبت ہوگی وہاں، اور اللہ کی اس پر ہمیشہ لعنت پڑتی رہے گی، اور اللہ نے قیامت میں ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو آج کل چند ٹکے لے کر لوگ ایمان والوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں نقصان میں ہیں، اور قیامت میں ایسے شخص کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کے قتل کے مقابلے میں معمولی چیز ہے۔ یعنی ایک ایمان والے کا قتل اگر پوری دنیا کو اللہ ختم کر دے وہ ایک معمولی چیز ہے، لیکن ایمان والے کو ختم کرنا، قتل کرنا بہت بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان والے، یعنی زمین و آسمان والے سب لوگ کسی مومن کے خون میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی اتنا زیادہ مومن ایمان والے کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں اوندھا ڈال دے گا جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا۔ اگر زیادہ بندے قتل کریں گے، یعنی 4، 5، 10، 15، 20، چاہے پوری دنیا زمین و آسمان والے مل جائیں اور ایک بندے کو قتل کریں تو اللہ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ یاد رکھیں، ایمان والے کی جان بہت اہم ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ جہنم میں ہمیشہ رہنا، اللہ کے غضب میں گرفتار ہونا، اللہ کی لعنت میں ہونا، اور عذاب الہی میں ہمیشہ ہونا، یہ اس شخص کی سزا ہے جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، مگر جو شخص مشرک ہوتے ہوئے مر گیا اس کو معاف نہیں فرمائے گا، اور یا جس شخص نے کسی ایمان والے کو قتل کر دیا اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
گویا ایمان والے کو قتل کرنا اس بندے کی مغفرت نہیں ہے، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع میں خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ یاد رکھو یہ فتنوں کا دور ہے، ہوشیار رہیں۔ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ سر اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دنیا ختم ہونے سے پہلے ایسا دن ضرور آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کی، ایسا کیوں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کی وجہ سے، یعنی فتنے کی وجہ سے ایسا ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حالت ہوگی، یعنی قاتل اور مقتول دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آج فتنے کا دور ہے، اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط سے رہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے، تو دونوں دوزخ والوں میں ہیں، یعنی دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ان میں سے جو قتل کر دے گا اس کا تو سمجھ آتا ہے مگر مقتول کا سمجھ نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسی نیت سے آیا تھا مقتول کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، لہذا وہ نیت کی وجہ سے دوزخ میں گیا، اور دوسرا بھی اس نیت سے آیا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن اس کا داؤ چل گیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں ہی اپنی نیت کی بنیاد پر یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسلام میں یاد رکھیں کہ جیسے کہ پاکستان میں وہ صدر کو جی اختیار ہے، وہ معاف کرنے کا کسی قاتل کو کر سکتا ہے، یہ حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ شریعت میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، سوائے قاتل کے وارثوں کے۔ قاتل کے وارث اگر معاف کر دیں تو وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی دید لیں یا اس کا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کسی وزیر کو، کسی صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ خام خواہ انہوں نے اسلام کے خلاف اپنا ہی ایک قانون بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر صدر چاہے تو وہ قاتل کو معاف کر دے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے جس سے اس نے وراثت لینی ہے، آج کل ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا اس کے پاس بڑی وراثت ہے، مال ہے، یہ مرے گا تو مجھے ملے گا، اب یہ مرتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو مار دیتے ہیں۔ تو شریعت کے اندر کیا ہے کہ ایسا شخص جو وراثت کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیتا ہے جس سے اس نے وراثت کو پانا تھا، تو ایسے شخص کو جو قاتل ہے اس کو میراث سے، وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی وہ وراثت سے کوئی حصہ نہیں لے سکے گا۔ شریعت میں اس کی اجازت پھر نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی وراثت کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے کہ وہ مجھے مرے گا تو اس کی وراثت مجھے ملے گی، تو وہ خود وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس نے قتل کر دیا اس کو تو یہ اس کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نقشہ کھینچتے ہیں قیامت کے دن کا، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا،
اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ یا اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ اسے وہ عرش الہی کے قریب لے جائے گا۔ اس وقت لوگوں نے عرض کیا کہ کیا ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں قبول ہوگی، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا ہے کہ اس بندے کی سزا جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور فرمائے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، اس کے قریب قریب۔ تو ایسی آیت نہ منسوخ ہے نہ بدلی گئی ہے، لہٰذا اس آیت کے مطابق یہ جو قتل کرنے والا قاتل ہے وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، اور وہاں اللہ کے غضب میں گرفتار رہے گا، اور اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی، اور بہت بڑا عذاب عظیم جو ہے اللہ نے جو تیار کر رکھا ہے وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ سبق ملا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے لے کر دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، جبکہ یہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہوگی، غضب ہی ہے اللہ کا، لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لہٰذا اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں، کسی کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، نہ چوری کریں، نہ قتل کریں، نہ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالیں، اور نہ ان کو تکلیف دیں، اور نہ ہی زبان سے کسی کو گالی دیں یا تکلیف دیں۔ تو اس لیے زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کریں، تاکہ ہمارے ہاں اتفاق، اتحاد اور خلوص کے ساتھ اللہ کا دین آگے بڑھتا جائے، اور ہم اللہ کی رسی میں مضبوطی سے یعنی پکڑے ہوئے آخرت اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھیں، اور ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اور جب بھی کسی کو ضرورت ہو ہم اس کی ضرورت پوری کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر رکھیں۔ کسی پر یہ نہ سوچیں کہ اس نے مجھے اس کا اجر دینا ہے، بلکہ آپ نے جو کسی کی مدد کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اور اللہ ہی پھر مدد آپ کی کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے لیے مدد جو کرتا ہے وہ بندوں سے پھر اس کا بدلہ نہیں چاہتا، وہ اللہ سے چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ دوستی رکھیں، اللہ کے ہی محبوب بن جائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچائیں۔ قرآن حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، تو بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائے اور کسی کو تکلیف دینے والا نہ بنائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔